مسئلہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، بات میں جوڑ دیتا ہوں. اور ایک اہم بات دیکھو، کچھ بیانات تو ہو گئے، مجھے وہ لمبا بیان نہیں کرنا، میں مختصر اور اہم بات کر کے جو ہے اپنی دعا کرا لوں گا انشاءاللہ. ایک نصیحت میری یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان صرف ایک بات کا اہتمام کریں دنیا بھر میں، چونکہ ہمارا بیان ساری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ، دنیا بھر کے جتنے مسلمان مرد ہیں وہ ایک بات کا اہتمام کریں اور جتنی عورتیں ہیں وہ ایک بات کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ 75% پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی. اور وہ کیا کرنا ہے؟ ہر مسلمان اپنے سر کو ٹوپی رکھے، اس کی عادت ڈالے. ہر مسلمان، لڑکا ہو وہ مرد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بغیر ٹوپی پہنے اپنے گھر سے نہ نکلے. ایک بات، عورت بغیر برقع پہنے اپنے گھر سے نہ نکلے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشان کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو 10-15 ٹوپی والوں کو دیکھے گا یا 10-15 برقعے والوں کو دیکھے گا، وہ دوسری بات کیا ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، صرف ٹوپی. اس کی نیت کرنے آپ کو کہ میں ٹوپی پہنا، اپنے بچوں کی ایسی عادت ڈالیں تو بچہ ٹوپی پہنے بغیر نہ نکلے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. دوسری نصیحت میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ واٹسپ کا سبق چلتا ہے، مختصر باتیں ہوتی ہیں، روزانہ اس کو سننے کا اہتمام کریں. اس سے انشاءاللہ ایمان کی تازگی ہوتی رہے گی الحمدللہ. میں نے آج سنا ہے، آج جمعہ کی نماز میں ہگلی میں گیا تھا تو ایک نوجوان نے کہا کہ آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں اور وہ بھیجنے میں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے. اس کو سننے کا اہتمام کریں. تیسری بات یہ ہے، یہ بچے جو قرآن حافظ ہوئے، میں جب قرآن حافظ ہوا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور لے جا کر کہا کہ حضرت میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا. تو حضرت جی نے جو بہت پیار دیا مجھے اور پیار دے کے قریب کیا، پیتل کی چیزیں دی، اس وقت میں کوئی مٹھائی وغیرہ تھی وہ دی مرکز نظام الدین میں. اور پھر کہا مولوی یونس ایک نصیحت کروں. میں نے کہا حضرت ضرور کیجیے. انہوں نے کہا آپ قرآن حافظ ہوئے ہو، یہ بہت عادت زندگی کی علامت ہے، بس ایک کام کرنا کہ قرآن کو مضبوط تھامے رکھنا، اور تھامے رکھنے کی ترتیب یہ ہے فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک یہ قرآن ترتیب سے پڑھتے رہو. یہ انہوں نے مجھے وصیت کی. اور حضرت جی نے کہا مجھے میرے والد نے وصیت کی تھی، میرے ان کے دادا نے وصیت کی تھی. میرا معمول ہے کہ میں اہتمام کے ساتھ فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو کہتے ہیں کہ ترتیب سے چلتا رہتا ہوں. تو میں نے سوال کیا حضرت جی سے کہ حضرت اگر غلطی آ گئی، پڑھتے پڑھتے متشابہت لگ گئی، یہ غلطی ہے، تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. غلطی آ گئی، آپ یہ سلام پھیر لو یا ایک آیت چھوڑ کر آگے چلے جاؤ اور دیکھ لو اس میں کیا ہے، بعد میں وہاں سے پڑھ لو. ہر چیز کا علاج ہے یہ نہیں. تو میری آپ حافظ جو ہوئے بچے ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کرو کہ فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک ترتیب سے قرآن پڑھنے کی ترتیب بنا. ہمارا سفر ہوا تھا مصر کا، تو وہاں جس جگہ ہمارا قیام تھا قاہرہ کے اندر، قریب ایک مسجد تھی بھری رہتی تھی. وہ بڑے پریشان، یہ مسجد کیوں بھری رہتی ہے، کیا معاملہ ہے یہاں؟ تو لوگوں نے کہا یہاں پر جو ہے یہ جو امام ہے یہ ترتیب سے قرآن پڑھتا ہے، تو لوگ آتے اس کا قرآن سن لیں. اچھا، اب ہم بھی کھڑے ہو گئے. ہم نے دیکھا ایک ہفتے کا ہمارا قیام ہے، ایک ہفتے کا، اور تو ہم نے دیکھا. پھر وہاں سے مدینہ منورہ جانا تھا تو دیکھا تو ماشاءاللہ پورا قرآن. پھر جو قرآن ختم کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. تو ائمہ حضرات بھی یہ ترتیب اگر بنائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. میرا جو قرآن کا ترجمہ شروع ہوا اس کا قصہ کیا ہوا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں.
میں ابا کے ساتھ ان کی تھیلی لے کر چلتا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری، بھائی مولی عمر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ابا کو کہتے تھے مولی عمر، بھائی مولی عمر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ابا نے فرمایا حضرت فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ فرمایا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے لیکن اب حضرت کے سامنے کیسے رکھوں؟ یہ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے میرے والد کو، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ناک کے بال تھے، ہر وقت ساتھ رہنا، مشورے میں، اجتماعات میں ساتھ ہی رہتے تھے دونوں بزرگ. تو میرے والد صاحب اچھا یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے روزہ اقدس کے قریب، میں بھی سن رہا ہوں. تو اب میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کے دل میں جو بات ہو مجھے کہہ دیجیے، میں تنہائی میں حضرت جی سے پوچھوں گا. حضرت جی متفق ہو جائیں گے، پھر ہم تینوں بیٹھ کر مشورہ کریں گے. جب تینوں متفق ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جو ساتھی ہیں رائے رنگ کے ہیں یہاں کے، وہ سب کے سامنے بات رکھیں گے اور انشاءاللہ طے ہو جائے گا. تو حضرت جی نے وہاں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ پہلے تو تم جو اپنے تک رکھیو، حضرت جی کا مزاج دیکھیو کہ حضرت جی پر بوجھ نہ پڑے میری رائے، اور میری طرف سے رائے مت دینا. میرے والد نے کہا نہیں میں تو آپ کا نام لے کر رائے دوں گا. میں کیوں بھولوں بھائی، آپ کے دل میں جو بات آپ کو رائے دوں گا، حضرت جی کو اگر بات کروں گا تو آپ کا نام لینے کروں گا کہ مولانا شیخ صاحب نے بات کہی ہے. اچھا چلو میرا نام لینا. اب اپنی رائے بتا رہے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں سن رہا ہوں. یہ بات میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ قرآن شریف کے 2 پارے سے یعنی 29واں 30واں یہ ہمارا ساتھی اس کا کوئی آسان ترجمہ کر لے، کیونکہ ہمارا اس کا بڑا قافلہ ہے یہ قرآن سے دور ہے. یہ سب سے بڑا کہا مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا دعوت میں کام کرنے والا اتنا بڑا صفحہ ہے یہ قرآن سے دور ہے، اسے قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بیچارہ چلتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے. تو 2 باتیں کوئی آدمی کر لے آسانی کے ساتھ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ماحول میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں عام طور سے ائمہ لوگ جو فجر میں، عشاء میں، مغرب میں نماز پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ 2 باروں میں سے پڑھتے ہیں. تو کم سے کم پیچھے جو نماز کھڑے ہیں نمازی ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی زیادہ کام تم کرا دو، حضرت جی سے اتنے بات تم پکی کروا دو، پھر جو ہے اور اگر تم پکی کرواؤ تو مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی سی مذاق کرنے کی عادت بھی تھی، یعنی تھوڑا مزاح مزاج تھا ان کا. تم جب ناک میں بولتے تھے مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر میرا یہ کام تم نے کروا دیا حضرت جی سے تو میں تمہیں مدینہ منورہ کی اجوا کھجور ہدیہ دوں گا. یہ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے سن لیا. اچھا اب یہ بات تو ہو گئی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ گئے حضرت جی کے پاس، ان کے خاص بیٹھک ہوتی تھی ابا کی اور حضرت جی کی. میں تو ہر جگہ ساتھ رہتا تھا، میرے سامنے بات آتی تھی. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی سے اگر کوئی بات کر رہی ہوتی تو ان کی اسٹائل ہوتی تھی، وہ اسٹائل یہ ہوتی تھی کہ اپنا جو بیگ وغیرہ ہوتا تھا اسے ایک طرف کرتے تھے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے تھے، پھر اپنی داڑھی پر یوں ہاتھ پھیر کر تو حضرت جی سمجھ جاتے تھے کہ کوئی مسئلہ لے کر یہ آئے ہیں، یہ حضرت جی سمجھ جاتے تھے. تو حضرت جی نے فرمایا کہو معلوم کچھ کہنا چاہو. تو ابا نے وہی ترتیب سے کہی بات کہ حضرت مولانا شیخ صاحب کی تمنا ہے کہ بھئی قرآن کے اخیری 2 پارے جو ہے کوئی کر لے ترجمہ آسان. تو اور ہمارے ساتھی اس کو پڑھے، اصل تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر کہہ دیے تو کم سے کم 2 پارے 29 تو پڑھو تاکہ امام کیا پڑھتا ہے تمہیں پتا تو چلے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے. تو حضرت جی نے کہا واہ بھائی اس میں مشورے کی کیا ضرورت، تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. تہجد پڑھنے کے لیے بھی تہجد پڑھا جانا بڑے مشورہ ہوتا ہے. ارے بھائی تو اچھی چیز ہے اور کچھ نہیں معلوم ہے، آپ شروع کرو. اچھا اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کرانے
تو کون کرے؟ میں تو بہت چھوٹا تھا وہ سب سمجھ لیا قصہ میں نے سن رکھا تھا یہ. حضرت جی نے نہیں اجازت دے دی، لیکن اب حضرت جی کی بھی کون مانے؟ 10 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، 15 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، اور تو حضرت جی نے یہ بات آئے کہا کہ کیا تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ میں چلو مشورہ کرو، انفراد پڑھ دیے، جو مشورہ کرو قرآن شریف پڑھنا ہے، یہ مشورے کی ضرورت ہے، یہ تو انفرادی عمل ہے، آدمی کرے. ارے میں نے سن لیا. اسی دوران مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. پھر اسی دوران حضرت جی کا انتقال ہو گیا. یہ 2 پارے ہوئے. اسی دوران میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ بھی ان کے یہ 2 پارے کہہ رہے تھے. تو میں نے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کمرے میں جا کر سارا قصہ سنایا. تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بولے تم بسم اللہ کرو. یہ انہوں نے مجھے کہا تم بسم اللہ، اور کسی کو پوچھو مت، جیسے مولانا زبیر صاحب کی عادت تھی، کسی سے پوچھو مت، تم شروع کرو بسم اللہ، ترجمہ شروع کرو. اب وہ شروع کیا. 2 پارے ہو گئے ہمارے، 2 پارے چھپ گئے. 2 پارے جب چھپ گئے اور میں نے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 2 پارے ہدیہ دیے، تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اپنے آنکھوں سے لگایا اور چوما اور وجہ بچی کی تیار کیا اور کہا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، بہت آسان ہے ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. اب یہ بات 2 پارے تو ہو گئی. اب میں نے اس دوران خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر مجھے کہا کہ دیکھو مولوی تم میرے پاس آئے. ایک سے جملہ کہا. دوسرا جملہ یہ کہا خرچی کا مقدم کرنا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نا، وہاں جو سوراخ ہے، بولے ہر مہینہ تم کو یہاں سے تمہارا خرچہ پہنچ جائے گا. یہ تو باتیں کی. یہ میں آج پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں، راج کی بات آج بتا رہا ہوں بینگلور والوں کو کہ تمہارا خرچے میں فکر مت کرنا. وہ جو تم سلام پڑھنے کے لیے آتے ہو، جو بڑا چوڑا سوراخ ہے، وہاں سے تمہارا خرچہ تمہیں پہنچ جائے گا. اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ بھی ہے قرآن دیا اور قرآن لے کر میری جھولے میں یوں ڈالا. میں اس پر کام کرو. یہ ہو گیا. اب اسی دوران مدینہ میں شادی بھی ہو گئی. اسی دوران یہ قرآن کا پورا ایسے جب میں 2 مہینے نظام الدین لگاتا تھا اس وقت میں، جب بھی جاؤں تو مولانا زبیر صاحب سب سے پہلے یہ سوال کرے کہ کہاں تک پہنچے. میں نے کہا تک 2 پارے تو ہو گئے، 2 پارے تو ہو گئے. تو کہتے تھے کہ نہیں، قرآن تو پورا ہونا چاہیے تو مزہ ہے، پورا قرآن کا ترجمہ کرو. اچھا چلو قرآن کا ترجمہ شروع ہوا. پہلے ہم نے 13 صدر پر کام کیا، چھپ گیا. مولانا کو دیا، ان کے حیاتی میں آ گیا تھا. روزانہ نہیں پڑھتے تھے. مولانا کہتے تھے روزانہ 13 ترجمہ پڑھتا ہوں. مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب ہم گئے، ساتھیوں نے کہا، ہمارے ساتھی کے انہوں نے کہا کہ 13 صدری میں کام کیا ہے، 15 صدری میں کام ہونا چاہیے کہ 15 صدری میں بچے حافظ ہوتے ہیں. اب 15 صدری میں ہم نے کام شروع کیا، آدھا یعنی 15واں پارہ کر کے ہم تھک گئے. میں اور میری بیوی ابھی آج موجود ہے یہاں آپ کے بیان کے اندر بھی. ٹھنڈی میں نظام الدین میں جنوری کے ٹھنڈی میں وہ جو باہر بیٹھتی تھی، میں اندر بیٹھتا تھا. اس کا پور فٹنگ کرتے تھے. اتنی غلطیاں نکلے تو ہم نے کہا بھائی اپنا کام چھوڑو. 15 پارے کر کے ہم نے پورا قرآن سمندر میں ڈال دیا. مولانا زبیر صاحب نے مجھے کہا مجھے 13 صدری ہوا، 15 صدری لاؤ، 15 صدری لاؤ. میں نے کہا حضرت ہمارے میرے بس کا نہیں، خرچہ نہیں، جو کام کرو اس کے بھی خرچہ دو، پھر اس کی پور فیڈنگ کرو. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. بمبئی میں مہنگی والی مسجد میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بھاگا آیا، حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، میرا جتنا بھی ساتھ تھا. اس نے کہا کہ آپ 15 صدری کے معاملے میں پریشان ہو. میں نے کہا بہت پریشان ہوں. ہمارے ساتھیوں کا تقاضا 2 تقاضے مجھ پر ڈالے تھے. ایک تقاضا تو یہ ڈالا تھا کہ حضرت صحابہ کا ترجمہ کرو آسان. ابھی بھی کہتے ہیں ساتھی مجھے یہ سنور وغیرہ، حضرت صحابہ کا آسان ترجمہ کرو. میں نے کہا آپ اپنے بس میں بھی ہو گیا، جو ہونا تھا وہ. دوسرا تقاضا ہے کہ 15 صدری میں اس کا ترجمہ کرو. اور 15 صدری کرنا تو وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ 15 صدری کا ترجمہ میں کروں گا.
یعنی آپ کر کے دو گے سیٹ میں کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا. بہت بھاری رقم مانگی اس نے. میں نے میرے جنات سے کہا کہ تو یار اتنا پیسہ دے دیا پیسہ. حالت کام نہیں ہوا جی, پیسہ دے دیا اور میں حج میں چلا گیا. کب تک ہوگا؟ میں 2 سال میں ہوگا. میں نے کہ ایک پارا بھیجتا جانا تھا. نہیں ایک سال کو قرآن دوں گا. چلو بھائی, اورنگ آباد کا تھا وہ آدمی. پھر اورنگ آباد کا نام لیتا ہوں, اس آدمی کا نام نہیں لیتا. خدا کی شان, وہ 2 سال تک پورے ہو. جب مر کر جاؤں تو ساشری کی بات کرے 1530. ارے بھائی کہ کھیل تو نہیں ہے. حضرت مولانا زبیر صاحب بھی کہیں 1530. یہاں تک کہ 2 سال کے بعد وہ آیا اور قرآن لے کر آیا اور اس نے کیا کہا, مٹھائی منگواؤ اور دہن منگواؤ میرے لیے. بہت بڑا کام کر کے آیا ہے. مطلب تم قرآن کے ساتھ پہلے نہیں تھے. تو کہا یہ لو, یہ پورا 1530 تیار ہو گیا. جنات سے کوئی میرا ساتھی سے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تم نے پیمنٹ تو دے دیا ہے اس کو, پیسے کا تو اس فکر ہے نہیں, لیکن اب دیکھو پرسوں سفر ہے حج کا, اس کو میرے سامان میں رکھ دو. اب مکہ مدینہ جا کر میں دیکھوں گا اس کو انشاءاللہ. یہ کہہ کر اس کو مٹھائی بھی دے دی, دامن بھی دے دیا اور یہ سب ہو گیا. وہ خوش ہو کے چلا گیا. گھر جا کر میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح کیا کیا ہے اس نے. وہ لوگ دیکھا غلطیاں تھی. میں نے جتنا بھی واپس کر دیا, میں نے اس کو واپس کر. مٹھائی تجھ کو ہدیہ, پیسہ تجھ کو ہدیہ, اونٹ بھی تجھ کو ہدیہ, یہ کام نہیں چلے گا. اس کو واپس کر دیا. اس کا پھر چھوٹا بھائی آیا میرے پاس. میں حج سے آیا, وہ آیا اور کہا کہ حضرت میرے بھائی کی غلطی ہے, یہ کام میں کروں گا. میں نے کہا بار پیسہ بھی اتنا تو پیسہ میرے پاس ہے نہیں. بولے پیسہ نہیں دیں گے, میں اللہ کے لیے کام کروں گا آپ کا کام. اس نے یہ کام برابر امانت داری سے کیا. میں نے جو پورا کام دیکھا, اس کو ہدیہ بھی دیا, مولانا زبیر صاحب کو بھی دکھایا, انہوں نے بھی پڑھا. 15-17 بھی چھپ گیا الحمدللہ. پھر دل میں آیا کہ چلو 15-17 حافظوں کے لیے, 13-17 عوام الناس کے لیے, لیکن وہ کیا کرے. تو ان کے لیے صرف 7-17 کا تیار کیا ہم نے. وہ بھی اب چھپا نہیں لیکن تیار. چھاپنے میں پیسے بہت جاتے ہیں. یہ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پیسے دیں گے تو چھاپیں گے, لیکن تیار ہے مال. ہم نے سبھی کو تیار کر کے رکھا ہے اس کو 7-17. یہ ہو گیا. اب دل میں یہ بات آئی, ابھی دھیان سے سننا, اس کے بعد دعا کرا دیں گے انشاءاللہ. میں نے دیکھا تو ملیشیا, انڈونیشیا, وہاں پر لڑکے جو حاضر ہوتے ہیں وہ 18-17 میں ہوتے ہیں. وہاں 15-17 13-17 نہیں چلتا. وہاں 18-17 ایک شخص کے ساتھ حافظی ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے وہاں حافظی 18-17. ارے یار یہ تو بہت اچھا ہے. میری بیوی دونوں دنیا مدینہ منورہ میں ساتھ تھی. تو ایک بڑی بیوی رہی حرم شریف سے 18-17 والا نسخہ لا کے دیا کہ یہ دیکھو یہ حافظی بھی ہے اور وہاں سارے کے ساتھ 18-17 حافظ ہوتے. ارے بھائی یہ تو بہت اچھا ہے. آج کل بچے بادام تو بہت کھاتے ہیں اور ماشاء اللہ دہیج بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ 18-17 تیار کرو. اس میں ترجمہ نہیں, بغیر ترجمے کے 18-17 کا. الحمدللہ یہاں آنے سے پہلے ہمیں خبر آئی کہ وہ 18-17 تیار ہو گیا. اب وہ 18-17 کا ہم پروف ریڈنگ کریں گے, دیکھیں گے برابر ہوا ہے کہ نہیں ہوا انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے, 13-17 میں تو حافظ ہوتے ہو, 15-17 میں حافظ ہوتے ہو. اب 18-17 کا رواج ڈالو تو بچوں کے لیے ایک صفحہ پڑھ لے گا. 3 سطریں زیادہ ہوں گی تو بچے جلدی حافظ ہو جائے انشاءاللہ. یہ اور جب انشاءاللہ یہ ہمارا چھپے گا بھیجوں گا یہاں انشاءاللہ آپ کو سب جگہ. اس لیے ہماری قرآن کی ترجمے کے بعد ایسی ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے پوری اجازت ہوتی ہے جو چھاپنا چاہے چھاپے, کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں. یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیا 18-17. اب آپ سے درخواست ہے کہ 18-17 کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ قبول کرے. جب تیار ہو جائے گا تو PDF بھی پہنچ جائے گی آپ کو, جب مدرسے والوں کو نسخے بھی پہنچ جائیں گے. اور الحمدللہ ملیشیا انڈونیشیا کے علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 18-17 میں حافظ ہونا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. بچہ جو ہے برابر یاد کر کے آ جاتا ہے.
اور جو بچہ 2.5 سال میں حافظ ہوتا ہے وہ بچہ 2 سال میں 1.5 سال میں حافظ ہو جاتا ہے. اور 18 ہمارے یہاں تو 18 چلا رہے چل رہا ہے الحمدللہ. آپ لوگ کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور آخری نصیحت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں اللہ تعالیٰ کی محل بنا دیتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 میں, 30 مرتبہ پڑھو 3 میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جنت میں محل بنائے اور بنگلور میں تو پراپرٹیاں بہت بنائی, میسور میں بہت بنائی, کرناٹک میں بہت بنائی. ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اور پراپرٹی آپ کو دے, ہماری دعا ہے, لیکن جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ. اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اور کیسے پڑھنا؟ فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص اگر ہم نے پڑھنے کی عادت ڈال دی تو روزانہ 31 بنگلے ہمارے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ہمیں ثواب دے گا. کتنا ہے؟ 104 مرتبہ. کتنی فضیلت کی چیز ہے یہ. میں نے کہا تو ہمارے شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے, ابھی بھی زندہ ہے. اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے یہ سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تو مجھے جنت کے اندر بنگلے ملیں گے. میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. مسند احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. تو اس نے کہا 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا, یار مجھے ہدیہ کیا, اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. تو میں نے صاحب بنگلہ مل سے نہیں کہ ملے گجرات میں کہ بنگلہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 34 ملوانا 100% ملیں گے بنگلے, قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر ہمارے صاحب ایک بات پوچھوں اگر برا نہ لگے آپ کو. میں نے کہا برا کیا لگنا ہے بھائی, بتاؤ کیا پوچھتے ہیں. بولے مول صاحب اتنے زیادہ بنگلے کریں گے کیا کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ. میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرایہ کا بہت فکر رہتا ہے, بنگلور والوں کو بھی کرایہ کا فکر رہتا ہے, یہاں والے بھی کرایہ لیتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا 8 لاکھ بنگلہ کرسوں یعنی اتنے بڑے زیادہ بنگلے کریں گے کیا جنت کے اندر. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بنگلے بناتے جاؤ اور کریں گے کیا, جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. تو آپ یہ بناؤ گے بنگلے انشاءاللہ. اور آخری بات اتنی, جو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھتا ہے میں روزانہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ. اور ہمارے اعجاز شریف اور ان کے بھائی, ان کے جو کام ہم دیکھتے رہتے ہیں, یعنی اسکول کے ساتھ بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں, سبحان اللہ. میں اہتمام کے ساتھ ان کا نام لے لے کے دعا کرتا ہوں. جو ہمارے حضرات بنگلور کے ہیں جو کام کرتے ہیں, مجھے اس طرح ان لوگوں سے جو قرآن کے ساتھ قرآن کی خدمت کرے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن کی خدمت کی توفیق دے گا, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن کی خدمت کی توفیق نہیں دیتا. اور اپنے ایک بات اور کہنی شروع کی, جب بھی آپ قرآن پکڑو اور قرآن کھولو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور اللہ توفیق دے گا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اب دعا کر لو, پانی دے دو. یہ ہمارے جتنے بھی قرآن ہیں یہ پہلے اسٹور میں موجود ہے. ریاض القرآن ابھی نیا جو آیا ہے لفظ بلفظ یہ ابھی نہیں ڈالا گیا ہے, لیکن دوسرے سارے قرآن پہلے اسٹور میں موجود ہے. آ جاؤ, اعلان کرنا ہے. نہیں ہو گیا, کچھ اعلان کرنا ہو. محمد شریف کا دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 2 منٹ بول دیتے ہیں. ہاں, میں فاروق کو سلام کہنا, پوچھا دینا جب بھی
اتوار کو جوڑ ہے پورے شہر کا آدھی شہر کا اتوار کو تو شاید کسی جگہ باہر شام میں یہاں میسور جا رہا ہوں. رام نگر میں بھی ہے رام نگر پرسوں رام نگر جا رہا ہوں اور اتوار کو میں جا رہا ہوں میسور چاند بھائی میں پہلے سے چلے رکھا تھا. رام نگر جو ہے وہاں قاسم قریشی ان کے نام کی ایک مسجد میں نے تو افتتاح کرنا ہے. میں بھی حاضر ہوتا ہوں. میں بھی حاضر ہوتا ہوں. اچھا ہمارے ساتھی جو کام کر کے مر گئے ان کے بچوں کا خیال رکھنا. خیال نہیں کہ بلا میں تو چلے گئے کھا لیا باپ دادا نے کھا لیا. اور کار کو قرآن رکھتے تھے والدہ کا اگر 5 پارے ہو گیا تو وہ 7 پارے کرتے ہیں اور والدہ کا معلوم ہوتا کہ 7 پارے ہو گئے تو 9 پارے کرتے ہیں. ایسا کمپٹیشن کرتے کرتے قرآن پورا کرتے ہیں. یہ تھی ان دونوں کی عادت. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں ہمارے والدہ کے بارے میں تذکرہ ہو اچھے بڑے علماء کرام کے بارے میں تذکرہ کرے. ہم کو بہت خوشی ہے فخر ہے کہ ہم ایسے والدین کے بچے ہیں. ابھی میں اعجاز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ آگے آئے اور بزرگ آئے سامنے. میرے بڑے بڑے نہیں ہے سب سے بڑے وقت کے حساب میں ہے اور مجھ سے دیکھ کا تقاضا تھا. ہم دونوں مل کر شام کوشش کریں گے اور تمام والدین کو موبائل پر دیتا ہوں اعجاز شریف کو مبارک کر دیتا ہوں. یہ خاندان کو اللہ نے قبول کیا ہے. جی صحیح بات. مال بھی ہے خرچ بھی کرتے ہیں دینداری بھی ہے دینداری بھی ہے. آپ کی دعا کروں. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الخلق كله لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا مونس كل وحيد يا صاحب كل سبيل يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكة يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حازمين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مسرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے رجوع فرما. اے ہمارے پیارے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم یہ سپنے گا نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزہ دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یہاں جمع ہے ہم سب کی قیامت تک کی نسل کے ساتھ
آنے والی ساری نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، تیرے نبی کا پڑوس میں جمع فرما دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما۔ ساری دنیا کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، تو بہت بڑا رحیم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا نام صحیح اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں میں فہرست سے ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو یہ دعا بہت رو کر مانگتے تھے، اللہم لو ان كنت كتبتني في السعداء فاسبقني فيها وإن كنت كتبتني في الأشقياء فارهني عنه واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب وعندك أم الكتاب وعندك أم الكتاب۔ حضرت عمر بہت روتے تھے اور پیچھے ان کے ساتھ جو طواف کرنے والے ہوتے تھے یہ بھی بہت روتے تھے۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام صحیح اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور مہر لگا دے، یہ مہر کبھی بھی کھلے نہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہو تو وہاں سے مٹا کر سعداء میں تو ہمارا نام لکھ دے اور مہر لگا دے۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب کرنا۔ اے اللہ ماں باپ نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اے اللہ ہم دعا بھی نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے قبروں کو روشن فرما، ان کے قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہو ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہے جس کی تفصیل میں میری کتاب لکھنے موٹے میں لکھ چکا ہوں۔ اے اللہ یہ 8 قسم کی ہوائیں تیری تابع ہوتی ہیں۔ اے اللہ یہ ہوائیں جب بھی چلے اور پشوا سے چلے، یمین سے چلے، یسار سے چلے، جتنی خیریں انہوں نے لکھی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور جو شرور اس میں آتا ہے اس شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مراد ہو آخر سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس پر خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما۔ جو بیمار ہو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ کوئی کینسر کی بیماری میں ہے اور کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی ہڈیوں کی بیماری میں ہے، کوئی اللہ الجھنوں میں ہے، کوئی اللہ فقر فاقہ میں ہے، کسی کے گھر میں لڑکیاں بڑی ہو گئی شادی کا نظام نہیں ہے، کسی کو حلال رشتے کی ضرورت ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے، کسی کو دکان کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کو تو پوری فرما، تو قادر مطلق ہے۔ اے مولا کریم اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، نیک صالح مرد بھی موجود ہیں، سفید سال والے بوڑھے بھی موجود ہیں، معصوم بچے بھی موجود ہیں۔ اگر یہ مجمع بنگلور کے کسی قریب اور تفریح کے دروازے پر چلا جائے، صرف ایک روپیے کی بھی مانگے، اس قریب اور تفریح کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ یا اللہ
کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امت ایسی ہوئی ہے، تیرے نبی کو ہم سے بہت پیار تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے انتقال سے پہلے آپ نے صدیق اکبر کو بلایا اور بلا کر کہا اے ابو بکر، اے عمر، اے عائشہ، اے فاطمہ، اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چل چلاؤ پر ہوں، بس میری خواہش ہے مجھے بکری والوں کے پاس لے جاؤ، میں ان کو سلام کروں۔ چنانچہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بکری والوں کے پاس گئے، وہاں کھڑے رہ کر دعا مانگتے رہے۔ جب بکری سے واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اے عمر، میری خواہش یہ ہے کہ میں احد والوں کے پاس جاؤں، شہدائے احد کے پاس جاؤں، ان سے بھی سلام کروں۔ چنانچہ صحابہ شہدائے احد کے پاس لے گئے، وہاں جا کر شہدائے احد کو دیکھ کر حضور رونے لگے اور یہ کہا کچھ دنوں میں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور صحابہ سے کہا میرے جانے کے بعد تم زیادہ فکر مت کرنا، میں تمہارے لیے حوصل کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ واپس لانے لگے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پکارا، ابو بکر یہاں صدیق اکبر حاضر ہوئے، ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے، اور صدیق اکبر سے کہا میرے بھائیوں کو تیرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا لا، تم میرے بھائی نہیں ہو، بل تم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو۔ تو حضرت آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے بھائی اور بہن وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور بغیر مجھے دیکھے میری باتوں پر لبیک کہہ کر کھڑا ہو جاتے ہیں، بغیر مجھے دیکھے اللہ کے راستے میں رکھنے لگاتے ہیں، وہ میرے بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن اس وقت میں بہت پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ آپ کے طریقے چلتے چلتے بہت تھکان ہونے لگی۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا، باری ان کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ماؤں کو جمع کیا اور ماؤں کو جمع کر کے کہا آج باری میمونہ کے یہاں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں عائشہ کے پاس قیام کروں، اس لیے کہ مجھے وہاں زیادہ آرام ملے گا۔ ساری ماؤں نے روتے ہوئے جواب دیا اور اجازت ہے حضرت آپ جہاں مجھے سمجھے قیام کریں۔ اور انتقال کے وقت قریب آیا، حضرت جبریل تشریف لائے اور جبریل نے کہا حضرت میں حاضر ہوں، پوری ٹیم کو لے کر آیا ہوں، سارے آسمانوں میں فرشتوں کو لے کر آیا ہوں۔ حضرت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو لے چلوں، اور اگر یہاں رہنا ہے تو آپ کے لیے قیام طے کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے بھی اللہ یاد آ رہا ہے، مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، لیکن جبریل ایک بات کا خلاصہ کر لو، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ انتقال کا وقت نہیں ہے اور امت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جبریل نے آسمان پر آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا نبی جی سے کہہ دو اے اللہ نے ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ آپ نے اس میں یہ جواب دیا ہے کہ نبی جی سے کہہ دو اپنی امت کے بارے میں کوئی ٹینشن نہ لیں، میرا وعدہ ہے آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خود کر دوں گا۔ اللہ یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اے اللہ آج یہ امت پریشان ہے، اس مبارک مجلس میں، اس ختم قرآن کی مجلس میں آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ اے اللہ امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ
کسی زمانے میں فرعون ہوتا تھا، کسی زمانے میں قارون ہوتا تھا، یا اللہ وہ تو چند بچوں کو مارتا تھا، اب تو ایسے فرعون اور قارون پیدا ہو گئے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اغلقت جميع الابواب الا بابک، اغلقت جميع الابواب الا بابک، سارے دروازے بند ہو گئے، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ اگر تجھے ہمیں دھکا مار کر لوٹا کے دیا پھر کب تیرے دروازے پر آئے گے؟ تیرا دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ الہی عبدک الذی اتاک، الہی عبدک الذی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ ابراہیم بن ادہم نے اشعار بیت اللہ کو دیکھ کر پڑھے تھے، تجھے اتنے پسند آئے کہ تیری طرف سے جواب آئی، قبول استگر سے ہدر نے احساس کہ جسمہ پناہ ہے دیگر نے احساس، جا ابراہیم ہم نے تجھے معاف کر دیا اور جا ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ اے اللہ یہ اشعار بھی میں پڑھتا ہوں، الہی عبدک الذی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک۔ اے اللہ تیرے گنہگار بندے اور بندیاں تیرے دروازے پر آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئے ہیں، ان تغفر فانت لذاک اہل، اگر آپ معاف کر دیں گے آپ اس کے اہل ہیں، اور اگر آپ نے دھکا مار دیا تو تمہیں مدد کون رحم کرے گا؟ ان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہمارے پریشانیوں کا علاج تیرے پاس ہے، اے اللہ تو ہماری مدد کر۔ اس وقت کے جتنے بھی قارون ہیں، جتنے بھی فرعون ہیں، جتنے بھی حامان ہیں، جتنے بھی شداد ہیں، جتنے بھی ابو جہل ہیں، جتنے بھی ابو لہب ہیں، اے اللہ ان کے آپس میں ٹکراؤ ڈال دے، اور اے اللہ امت کی تو حفاظت فرما دے، ہمارے دین کی اور ہماری کتاب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ورد کو منوا دو۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یہاں سے اٹھ کر ہم جب اپنے گھروں پر جا رہے ہو تیرا آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، قوموا مغفورا لکم، کھڑا ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، کھڑا ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تیرے نزدیک سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے عرش کرسی پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے طوبیٰ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے صفا اور مروا پہاڑی میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر دنیاویوں میں نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جو آپ نے ہر نبی کو سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء الحسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، ان سب مبارک ناموں کے فضیل سے آپ سب دعا مانگتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ یا اللہ تیرے مخلوق میں سے جانور اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، تیرے مخلوق میں سے جانور پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور کر، جناتوں میں پریشانیاں دور کر، انسانوں میں پریشانیاں دور کر۔ تیرے نبی نے ہمیں ایک حدیث کہی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے کو جس چیز کی ضرورت ہے تو اسے عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے جلسے کو قبول فرما، جو بچے قرآن حاصل ہوئے ہیں، جو بچیاں قرآن حاصل ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کتنا خوش قسمت ہے، بچوں نے قرآن کیا،
ماں باپ کا تاج طے ہو گیا، حضرت میں جاننے کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ہمارے بچوں کو قرآن حفظ کرائے، ہم ہمارے بچوں کو قرآن حفظ کرائے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، یہ جن کے دل میں مجھے چاہیے تمنائیں ہو، ان کے تمناؤں کو پورے فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی دفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشورہ کر رہا ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے گھڑیاں نکال دیں گے، انگوٹھیاں نکال دیں گے، اور اللہ محبت کے دعویٰ کرنے والے قبرستان لے جا کر کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے بھی پیش کریں گے، کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے بھی پیش کریں گے، اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دعوت کے کام کے ٹھکانے ہیں، مراکز ہیں، ان سب کو تو ہرا بھرا کر دے، جتنے بھی دینی شعبے ہیں ان سب کو تو قبول فرما، جتنے ہمارے بھائی جیل میں محبوس ہے ناجائز طریقے پر ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما۔ آخر میں اللہ اتنی دعا مانگتا ہوں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک سورج اٹھتا رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک انبیاء بلبلے چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندر میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک قلم اور قلم چلتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیرے شاعر شان رحمت نازل فرما۔ اور ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے کیا ساتوں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اور اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، سب سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے اے اللہ اس سمندر کے وزن کے برابر، اس کے پیمانے کے برابر، تیرے عرش کے وزن کے برابر، تیری کرسی کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک دن اور رات آتے جاتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله۔ اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے شریف ہوئے ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے، اور میری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی اور ہماری بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور پورے بنگلور والوں کو قبول فرما، بنگلور کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، بنگلور کے ذرے ذرے کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے تو بھی ان کو
محبت کی نگاہ سے دیکھ، اے اللہ جو ہم سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا، جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا۔ اے اللہ ان لوگوں نے ہم سے بہت محبتیں کی، اے اللہ تو بھی ان کو محبت کی چادر پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور پھوٹ پھوٹ کے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور جتنے ہمارے اکابرین علماء آئے ہوئے ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یہ شرف خاندان کو قبول فرما، ان کے والد جو اپنے سبحان سے ان کی قبر کو نور سے منور فرما، کربلا حالات سے فرما، سارا ثواب ان کے والد کو پہنچ رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما، والدہ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں آپ سب حضرات کو سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ مسافر کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، آپ مجھے جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ حضرات، ایک دو بیان ہے سن کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت والا سامنے برکاتہ ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے ریاض القرآن، وہاں جتنے ائمہ خطبہ ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ